بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام ولادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے کہ حق بنتا ہے کہ اس عظیم خاتون کا آج ذکر کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور روح کو پھر سے ایمان کو تازہ کیا جائے، روح کو زندہ کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت، دعا کیجئے کہ یہ ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رہے، اس لیے کہ ہر چیز آنی جانی ہے، لیکن اگر یہ خدا نخواستہ دل سے جانے کی بات نہیں کرا، کم بھی ہوئی نا تو گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت اور محبت کی نشانی کے طور پر اور ہم سے اظہار عشق و محبت کے طور پہ حضور اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن ورنہ اللہ پہلے بھیج دیتا۔ لیکن یہ ہماری کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ تفضل ہے، یہ لطف ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر بہت زیادہ شکر بنتا ہے، اور جہاں دل سے شکر بنتا ہے وہاں پر پھر دل سے درود بھی نکلنی چاہیے۔ دنیا کی مادی چیزوں کو چھوڑ کر جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کون سی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ایک یہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، یہ توفیق نہیں ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ہم چیزوں کو بس ایسے ہی لے لیتے ہیں، آج پتہ نہیں میرا ذہن دل کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، کہہ سکوں نہ کہہ سکوں۔ یہ جو اس طرح آپ چاہے یہاں پر چاہے گھر پہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو بہت اہمیت دیجیے۔ آپ سب کو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے تو ہمیں ملا ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اس پر شکر بہت زیادہ بنتا ہے، اس پر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعا نکلتی ہے، ساتھ ساتھ ان علماء کے لیے دعا نکلتی ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا۔ آج وہ شاید دنیا میں نہ ہو، لیکن ایک جملہ کسی عالم دین کا ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی اہل بیت کی محبت میں مضبوط کیجیے۔ اہل بیت کی محبت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ خوشی کا زمانہ آیا تو جشن منا لیا، غم کا زمانہ آیا تو عزادار، یہ ہے، یہ حصہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں اللہ سے مربوط کیا، دیکھیں ورنہ تو پھر باقی چیزیں تو جس طرح سے انہوں نے ہمیں اللہ کی اطاعت کی لذت بتائی، جس طرح سے انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، یہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے جو نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ معصوم سے پوچھا یہ کون سی نعمت ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت سلامت، یہ تو اللہ کی طرف سے تفضل ہے تمہارے لیے۔ اس پہ سوال یہ ہوگا جو تم کو ولایت کی نعمت ملی ہے اس کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ تو یہ نماز میں قبلہ رخ ہونے کی خواہش پیدا ہونا، کہ کوئی مجبور نہیں کر رہا، کوئی دھکا نہیں دے رہا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، خود آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے عزاداری، جوگ در جوگ مجلس کا اعلان ہونا ہوتا ہے اور لوگ ایسے پہنچ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہاں پر، الفاظ کو برا مت میں کیا بٹنے والا ہے ظاہری دنیا والوں کی نظر میں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہیں سب کچھ بٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے وہ تحفہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، وہ تحفہ ہے قربانیان اہل بیت علیہ السلام کا، کہ جو ہمیں
راستے پہ رکھی ہوئی ہے. ابھی میں آ رہا تھا, میں نے پہلے بھی سنا تھا, میں آ رہا تھا تو کلپ آئی, ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ مکتب تشیع میں جو قربانی کا جذبہ کربلا نے پیدا کیا ہے وہ جذبہ کہیں بھی نہیں ہے. ہم اسی میں ہیں نا, اسی لائن میں ہیں نا. بہت بڑا شکر بنتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اس راستے صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو صراط مستقیم بتا, لیکن کون سا؟ خود اللہ نے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم, جس پہ تو نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. اور ہدایت سے بڑھ کے کوئی نعمت غیر المغضوب علیہم, وہ جن پہ تو نے غضب نہیں ڈالا. اب یہ ترجمہ تھوڑا ایک الگ انداز میں کر رہا ہوں, سوالات تو اٹھنے چاہیے. وہ جن پر تو نے کبھی غضب نہیں ڈھایا اور جو کبھی وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہ طہارت الہیہ تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اور آل رسول کو عطا فرمائی, اور اس طہارت الہیہ کی برکت سے آج زمین آگے بڑھ رہی ہے. یہ جو اتنا آیا ہے کہ اہل بیت کو سلام کرو سلام کرو سلام کرو, تاکہ میرا اور اہل بیت کا رابطہ اور رشتہ بڑھتا رہے, کم نہ ہو. زیارتوں پہ جاؤ, مدینہ منورہ کی زیارت کرو, زیارت جامعہ پڑھو. کیا ہے یہ سب؟ یہ سب ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے, اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم پر چلنا ہے. ان کا راستہ جس پہ تو کبھی غضب نہیں ڈالتا تھا, اور ان کا راستہ جو کبھی گمراہ, کیونکہ جو اگر ذرہ برابر بھی گمراہ رہے ہوں تو پھر ان کے پیچھے جاتے وقت ڈر لگے گا کہ آیا ہم اس وقت جب ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی نعمت سے نوازا کہ جن کی برکت سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نشانی بنائی. میں نے آپ کی خدمت میں آیات تو پہلے بیان کی ہوئی ہیں, آج میں چند روایات جو میرے پاس ٹائم بچا ہے اس میں, اور یہ روایات میرے پاس ساری اہل سنت کے ریفرنس سے موجود ہے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, میرے بدن کا حصہ ہے. محاورتاً کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا, یعنی میرے بدن کا حصہ ہے. فمن اغضبہا اغضبنی, جس نے ان کو ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا. اور دوسری جگہ پر بھی ہے, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو. لیکن اہل سنت کے ریفرنس سے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الفضائل باب مناقب فاطمہ زہرا سلام اللہ, پیج نمبر ان کا ہے 1374. دو ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم سے کیسے جوڑا ہے؟ ایک کو بدن کا حصہ قرار دیا ہے اور ایک کو نفس بولا کریں رسول قرار دیا ہے. وہ بدن کا حصہ ہے, تو اگر کائنات میں رسول اکرم کے بدن سے کوئی چیز افضل ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ اگر بدن افضل ہے تو بدن کا حصہ بھی افضل ہے. اب پچھلی سب باتوں کو ذہن میں لائیے, پھر یہ سوچئے کہ حضور اکرم نے فرما دیا فاطمہ میرا حصہ ہے, میرے بدن کا حصہ ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور وہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جو صفات رسول اکرم کے لیے ثابت ہیں وہ میرے مولا امیر المومنین کے لیے ثابت ہیں. صفائے یہ کہ رسول اکرم آخری نبی آخری پیغمبر ہیں, مولا کائنات ولایت اور امامت کی پہلی کڑی ہے. درود پڑھیں محمد.
10 ریفرنس سے ٹائم نہیں ہے اس کا بیان کرنے کا. اگلی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اذا زلزلت الارض، شفاعت چاہیے نا، بیٹیوں کو باپردہ بنائیں، بیٹیوں کی محبت کو، جناب زہرا کی محبت دل میں ڈالیں. ڈنڈے سے زور پہ کوئی کام نہیں ہوتا، ڈنڈے کے زور پہ دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے. احترام، عزت، پیار، محبت. اذا کان، جب ہو گیا، یوم القیامہ، یہ بھی اہل سنت کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. نادى مناد یا اہل الجمع، آواز دینے والا آواز دے گا، اے لوگوں خوش ہو جائیے. ایک بار رسول اکرم نے مولا کائنات کو فرمایا، علی میں اور تم اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے قیامت کے دن، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. مولا کا چہرہ کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہوا. رسول اکرم نے فرمایا، علی خوشی نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کتنا خیال کرتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا، علی جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ بھی تیرے ساتھ ہوگا. پھر علی کے چاہنے والوں، زندگی میں گناہ کیا معنی رکھتا ہے؟ زندگی میں لوگوں کو اذیت پہنچانا معنی نہیں رکھتا ہے. زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ تم قیامت میں علی علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگے. تو قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، اے قیامت کے لوگوں نظریں نیچی کرو. اور پھر یہ جملہ کہا جائے گا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا گزر رہی ہیں. اور جب تک وہ گزر نہیں جائیں گی وہاں سے، کیا شان ہوگی. کیا کیا لوگوں نے؟ خود تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں سے قیامت، دنیا میں تو با ملاحظہ ہوشیار سب کے لیے کیا جا سکتا ہے. قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ نظریں نیچی کرو. علیکم السلام. خاتون جنت جا رہی. اپنی اہمیت کو سمجھو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو ان کا مقام کتنا بڑا ہے. 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں اور. حضور اکرم خاتون جنت سے محبت فرماتے تھے، اور جب بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو سونگیں، جناب فاطمہ کو سونگ لیا کرتے تھے. صلی علی محمد وآل محمد. پھر حدیثیں ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پیغام بھجوایا ہے کہ تمہاری شادی میں علی سے کر ڈالوں، اور مولا کائنات سے فرمایا کہ علی، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری شادی فاطمہ سے کر دوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر ایک جگہ ہم پہنچتے ہیں اور وہاں پر جہاں پر یہ حدیث موجود ہے کہ دنیا کی 4 خواتین سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت خدیجہ اور ایک فاطمہ زہرا سلام علیہ. دو حدیثوں کو ساتھ بیان کر کے گفتگو کو نتیجے تک پہنچاؤں گا. حضور اکرم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو خاتون جنت میں جائیں گی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور اس کے بعد فرمایا اے علی، تم اور تمہاری زوجہ وہ ہوں گے جو قیامت میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیے. اہل سنت کے ریفرنس اس لیے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو 4 خواتین دنیا کی افضل ترین تھیں، پھر فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. یہاں ایک نصیحت کرتا چلو، مرضی آپ کی ہے. جتنی بیٹیاں پیدا ہوں، میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی جتنی بیٹیاں دے گا سب کے نام جناب زہرا کے نام. اس لیے کہ عمل کا تو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کیسا عمل ہے، کیا ہے، وہ جانے، اس کی رحمت جانے، اس کی مغفرت جانے. لیکن قیامت میں کہہ تو سکیں گے ہمارے دل میں اس خاتون کی محبت تھی، اس لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام جناب فاطمہ کے نام پہ رکھے.
یہ ایک دلیل ہو جائے گی آپ کے ناموں کی شفاعت وہ کریں گے جن کے نام پر آپ کے نام رکھے گئے. چھوڑ دیجئے اپنے بچوں کے نام ایسے عجیب و غریب. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس طرح کسی بچے پہ اس کا اثر پڑ جائے. زیب نہیں دیتا ہے. ایک بچی جو پیدا ہوئی ہے اور جس نے بھی زندگی گزارنی ہے اس کا آپ شوق میں ایک نام ڈال دیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلے کہ اس کے معنی کچھ اور ہے. چھوڑ دیجئے. قیامت کی منزلوں میں جانا ہے تو پنجتنوں کے نام رکھیے تاکہ قبر میں بھی بتا سکیں کہ تو مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے. میری تو بیٹی کا نام فاطمہ ہے, بیٹی کا نام زہرا ہے, میری بیٹی کا نام صدیقہ ہے, میری بیٹی کا نام بطول ہے. اور بیٹے کا نام آئے تو آپ کہہ سکیں کہیں شبیر ہے, کہیں سجاد ہے, کہیں علی ہے, کہیں حسن ہے, کہیں حسین ہے. یہ شفاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. پالنے والے خالی ہاتھ ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جناب زہرا کا واسطہ ہمیں وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے. گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, کہ تو دیکھتا ہے دل میں اہل بیت کی محبت. اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما, عاقبت بخیر فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تیری اطاعت کی لذت عطا فرما. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما.